بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اب وہ غلام باقی کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اگر انہوں نے ہوٹل میں اسے دیکھا تھا تو تنہا ان کی نظروں میں آیا ہوگا، اور اگر ہائی وے سے تعاقب کیا ہوگا تو پھر مجھے بھی اپنی نظروں میں رکھا ہوگا۔ باقی نے رات کے 9 بجے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا، پھر کہا، میرے آقا، میں محسوس کر رہا ہوں میری نگرانی ہو رہی ہے۔ فکر نہ کرو، میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے رابطہ قائم کروں گا۔ وہ ہوٹل کے دوسرے کمرے سے بات کر رہا تھا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ ایک نسوانی آواز سنائی دی، جناب، روم سروس۔ میں فوراً ہی اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ دروازے کے باہر تنہا کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے کھانے کا آرڈر دیا تھا۔ وہ ایک ٹرالی میں کھانا لے کر آئی تھی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ ٹرالی کو دھکیلتی ہوئی کمرے میں آئی۔ اس دوران میں اس کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ وہ کسی کی اعلی کار نہیں تھی۔ ایک سیدھی سادی سی جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ ایک بچے کی ماں تھی۔ اس کا شوہر اسے چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ وہ ہوٹل میں ملازمت کر کے عزت آبرو کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس ہوٹل میں زیادہ تر عیش پرست لوگ آتے تھے۔ وہاں کام کرنے والوں نے اکثر اسے بڑی بڑی پیشکشیں کی تھیں، لیکن ان کی کوئی ترغیب اسے بھٹکا نہ سکی تھی۔ اس نے کھانے کی ٹرالی میز اور صوفے کے درمیان لا کر پوچھا، سر، اینی سروس؟ میں نے پوچھا، تمہاری ڈیوٹی کب ختم ہوتی ہے؟ ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے۔ میری جگہ ایک لڑکی آئی ہے، وہ ابھی لباس تبدیل کر رہی تھی۔ میں نے سوچا آپ نے دیر سے آرڈر دے رکھا ہے، لہٰذا میں ہی کھانا پہنچا دوں۔ جب ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے تو آؤ سامنے بیٹھو، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ سوری سر، میں ملازمہ ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتی۔ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد تم ملازمہ نہیں رہیں۔ پھر بھی میں کسی اجنبی کے ساتھ نہیں بیٹھتی۔ یہ اجنبیت ختم ہو سکتی ہے۔ نہیں جناب، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، دراصل سمجھ کی بات ہے، مرد ہی غلط سمجھتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو صحیح رشتہ قائم کر سکتا ہے۔ اگر میں تمہیں بہن بنا لوں تب بھی تم میرے ساتھ نہیں کھاؤ گی۔ اس نے چونک کر دیکھا، پھر گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تمہیں بہن کا رشتہ پسند نہیں ہے؟ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے بہن نہ کہنا۔ مرد کی زبان سے بہن کا رشتہ ایک گالی سا لگتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بہن بھائی کا رشتہ تو بہت مقدس ہوتا ہے۔ وہ چیخ کر بولی، نہیں ہوتا، سب فراڈ ہوتا ہے۔ وہ میری زندگی میں آیا تھا، پہلی بار اس نے بھی مجھے بہن کہا تھا، بھائی بن کر میرا اعتماد حاصل کیا تھا، پھر اس نے ایک رات میری مجبوریوں سے فائدہ اٹھا لیا۔ اب میں لوگوں کو یہی بتاتی ہوں کہ میری شادی ہو چکی ہے، میرا آدمی بیرون ملک کام کرنے گیا ہے، آج میرا بچہ 5 برس کا ہو چکا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، ماما، دنیا کے تمام بچوں کے باپ ہوتے ہیں، میرے پاپا کہاں ہیں؟ میں اسے کیا جواب دوں؟ تم مرد کسی معصوم لڑکی پر جال پھینکنے کے لیے غلط رشتہ کیوں قائم کرتے ہو؟ نہیں، مجھے بہن نہ کہنا، مجھے گالی نہ دینا، یہ گالی تمہیں بھی پڑے گی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی گئی، دروازے کو ایک جھٹکے سے کھولا، پھر باہر چلی گئی۔ میں خالی دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ 1 منٹ تک یاد نہیں رہا کہ میں اسے خیال خوانی کے ذریعے واپس بلا سکتا ہوں۔ جو کچھ بھی وہ کہہ گئی تھی، اس سے کسی بھی حساس مرد کو شرمندگی ہو سکتی تھی، اور میں شرمندہ سا تھا۔ پھر میں نے اس کی سوچ میں کہا، مجھے کسی کے خلوص پر شبہ نہیں کرنا چاہیے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتیں۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ بالفاظ دیگر میں نے اس کے قدم روک دیے۔ وہ سمجھ رہی تھی اسے شرمندگی روک رہی ہے۔ اس نے ایک شریف آدمی کو کھری باتیں سنائی تھیں۔ وہ واپس آنے لگی۔ اسے اپنے فرض کا بھی احساس تھا۔ وہ ہوٹل کی ملازمہ تھی، وہاں قیام کرنے والوں کو خوش رکھنا اس کی ڈیوٹی تھی۔ اگرچہ وہ کسی کی غلط بات ماننے کی پابند نہیں تھی، تاہم کسی کو قصور کے بغیر باتیں سنانا بھی نامناسب تھا۔ وہ کمرے میں آئی، پھر سر جھکا کر بولی، میں معافی چاہتی ہوں، جانے غصے میں کیا کہہ چکی ہوں۔ میں یوں معاف نہیں کروں گا۔ اگر واقعی شرمندہ ہو تو 15 منٹ بعد 2 پیالی کافی لے آؤ اور میرے ساتھ بیٹھ کر 1 پیالی کافی نوش کرو۔ وہ سر جھکا کر چلی گئی۔ میں نے کھانے کے دوران فرانس کے ایک اعلیٰ حاکم سے رابطہ قائم کیا اور کہا، آپ انقرہ میں اپنے سرکاری یا غیر سرکاری نمائندے کو ہدایت دیں کہ مجھے جس چیز کی ضرورت ہو وہ فوراً مہیا کر دی جائے۔ میں ابھی حکم دیتا ہوں، آپ اس کا ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیں۔ اس نے ٹیلی فون نمبر بتایا۔
میں نے یاد کر لیا۔ پھر تھوڑی دیر انتظار کیا۔ اس حاکم کے دماغ میں موجود رہا۔ وہ ہاٹ لائن پر اپنے انکرا کے ایک نمائندے کو ہدایت دے رہا تھا کہ مسٹر فرہاد پہلے ٹیلی فون پر گفتگو کریں گے، پھر تمہارے دماغ میں آ کر بولیں گے، وہ جو بھی حکم دیں اس کی فوراً تعمیل کی جائے۔ میں اس کے دماغ میں رہ کر اس کے نمائندے کی آواز بھی سن چکا تھا۔ ٹیلی فون پر گفتگو کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ اسے یہی ہدایت کی گئی تھی، اس لیے میں نے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا۔ پھر اس سے کہا، میں دماغ میں پہنچ رہا ہوں۔ اس کے بعد ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں کے بعد ہی اس نے اپنے دماغ میں میری آواز سن کر کہا، جناب مجھے ہدایت کی گئی ہے، آپ حکم دیں میں تعمیل کروں گا۔ میں نے ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر بتاتے ہوئے کہا، اپنے ایک خاص آدمی کو یہاں بھیج دو، میں اسے ہدایات دوں گا۔ اچھی بات ہے، میں ابھی اسے روانہ کر رہا ہوں۔ وہ کافی کی ٹرے لے آئی، درمیانی میز پر اسے رکھ کر کافی بنانے لگی۔ میں اس کے متعلق بہت کچھ معلوم کر چکا تھا، پھر بھی میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ آہستگی سے بولی، سمینہ۔ سمینہ، اگر تمہیں اچانک کہیں سے دولت مل جائے تو کیا کرو گی؟ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، پھر کہا، میں خواب نہیں دیکھتی۔ دیکھا کرو، خواب دیکھنے سے زندگی کی ویرانی میں پھول کھلتے ہیں۔ اپنے لیے نہ صحیح، اپنے بچے کے لیے خواب دیکھا کرو اور سوچو، اس کی پرورش کرنے، اسے اعلیٰ تعلیم دلانے اور اس کا مستقبل خوشگوار بنانے کے لیے تمہیں زیادہ سے زیادہ دولت کی ضرورت ہوگی۔ مجھے غلط نہ سمجھنا، میں تمہیں بہن کہہ چکا ہوں۔ ایک شخص نے بھائی بن کر دھوکہ کیا ہے، میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ تم اس ہوٹل میں ملازمت نہ کرو، یہاں بھانت بھانت کے لوگ آتے ہیں، تم پر بری نظر ڈالتے ہیں، تم ان سے دامن بچاتی ہو، لیکن جوان ہو، خوبصورت ہو، آخر کب تک بچو گی؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، میں پہلے کپڑے سلائی کرتی تھی، چھوٹے بچوں کے لیے نت نئے سوٹ تیار کر کے بازار میں فروخت کرتی تھی، لیکن اس سے گزارا نہیں ہوتا تھا۔ اس شہر میں بڑی بڑی ریڈی میڈ گارمنٹس کی فیکٹریز ہیں، ان میں جدید مشینیں ہیں، بے شمار کام کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں، وہ ان مشینوں کے ذریعے بہترین مال تیار کرتے ہیں۔ میرے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے اچھے داموں فروخت نہیں ہوتے تھے، اسی لیے مجبور ہو کر میں اس ہوٹل میں ملازمت کرنے لگی ہوں۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ سمینہ نے جا کر دروازہ کھولا اور پوچھا، آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ آنے والے نے کہا، اس کمرے میں جو بھی صاحب رہتے ہیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی آواز سن کر اس کے خیالات پڑھے۔ وہ فرانسیسی نمائندے کی طرف سے آیا تھا۔ میں نے کہا، سمینہ آنے دو۔ وہ اندر آ گیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر کہا، یہ سمینہ ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی گارمنٹس فیکٹری قائم کرنا ہے۔ تم کل ہی کسی کمرشل ایریا میں ایک پلاٹ حاصل کرو اور گارمنٹس تیار کرنے کی جدید ترین مشینیں بیرون ملک سے منگواؤ۔ وہ حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ میری بہن ہے، کسی چھوٹے علاقے میں نہیں رہے گی، کل صبح تک کسی اچھے علاقے میں اس کے لیے ایک بنگلہ خریدو۔ میرا بھانجا اسکول جاتا ہے، اس کے لیے ایک کار ضروری ہے۔ فیکٹری کا کام شروع ہونے اور وہاں آمدنی کی صورت پیدا ہونے تک سمینہ کے اکاؤنٹ میں $1,00,000 ٹرانسفر کر دو۔ فیکٹری قائم کرنے کی تمام ذمہ داری تم پر ہے۔ تم سمینہ سے مشورہ کرتے رہو گے اور اسی کے مطابق کام کرتے رہو گے۔ وہ دھپ سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ جو کچھ سن رہی ہے وہ سچ ہے۔ اسے یہ خواب سا لگ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، جناب کیا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ میں نے کہا، تم اپنے گھر کا پتہ بتاؤ۔ میں نہیں بتاؤں گی، تم بتاؤ گی۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر اسے بولنے پر مجبور کیا۔ وہ بولنے لگی۔ آنے والا شخص اسے نوٹ کرنے لگا۔ پھر میں نے کہا، تم جاؤ اور جو ہدایات میں نے دی ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دو۔ وہ مجھے سلام کر کے چلا گیا۔ سمینہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، تم اس لیے حیران ہو کہ خواب نہیں دیکھتی ہو۔ کبھی زندگی میں خواب جیسی سچائی سامنے آتی ہے تو اسے دیکھ کر بھی یقین نہیں آئے گا کہ حقیقت ہے۔ تم گھر جاؤ، اپنا سامان پیک کرو، کل صبح تمہیں نئے بنگلے میں منتقل ہونا ہے، تمہیں اپنے بچے کا مستقبل سنوارنا ہے۔ میں نے پیالی اٹھا کر کافی کا پہلا گھونٹ لیا، پھر کہا، تم ایک نئے بنگلے میں منتقل ہو جاؤ، وہ بنگلہ تمہارے نام ہو جائے گا، تمہارے اکاؤنٹ میں $1,00,000 آ جائیں گے اور تمہیں یقین ہو جائے گا کہ میں نے تمہارا مذاق نہیں اڑایا۔ اپنی موجودہ ملازمت سے استعفیٰ دے دینا، ابھی مجھ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں فرض کر لیتی ہوں جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ میں نے $1,00,000 تو کیا $5,000 بھی کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھے، لیکن
تم میرے لیے سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ تم ایک شریف عورت ہو. تم نے ہوٹل کے اس غلیظ ماضی سے ابھی تک اپنا دامن بچا رکھا ہے. میں نہیں چاہتا کہ آئندہ اس ماحول میں رہو. جب میں نے تمہیں بہن کہا ہے تو اس رشتے کے تقدس کو کسی طرح پامال نہیں ہونے دوں گا. وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر بولی، میں جا رہی ہوں. جب مجھے یقین ہوگا تو اپنے بچے کے ساتھ آؤں گی اور تمہارے قدموں پر سر رکھ دوں گی. لیکن ابھی تم میرے لیے اجنبی ہو، ناقابل اعتبار ہو. میں عورت ہوں اور فریب میں نہیں آنا چاہتی. میری کوئی بات بری لگے تو مجھے معاف کر دینا. وہ کمرے سے چلی گئی. اس کے حصے کی پیالی میں کافی باقی تھی. میں نے اسے پینے پر مجبور نہیں کیا. اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ جب تک مجھ پر بھروسہ نہیں ہوگا میں اس کے لیے اجنبی ہوں اور ناقابل اعتبار ہوں. میں اپنی پیالی اٹھا کر پینے لگا. جرائم اور گناہوں کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمیں جب یہ معلوم ہو کہ ایک مرد نے کوئی غلطی کی ہے تو دوسرا اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرے. اگر ایک عورت نے کسی مرد کو دھوکہ دیا ہے تو دوسری عورت اس سے وفا کرے. اس طرح اگر برائی ختم نہ ہو تو اس کے مقابلے میں ایک نیکی ہوتی جائے گی. پلڑا برابر رہے گا تو یہ اندیشہ نہیں رہے گا کہ برائی ہمیشہ غالب آتی رہے گی. جب دوسرے دن سمینہ کو میرے نیک عمل کا یقین آئے گا تو اس میں بھی حوصلہ پیدا ہوگا. وہ بھی آئندہ کسی نہ کسی کے کام آتی رہے گی. میں نے پیالی ختم کر کے اسے ایک طرف رکھا. صوفے سے ٹیک لگا کر خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے شیبہ تک پہنچنا چاہتا تھا. پھر محسوس کیا کہ میرا سر چکرا رہا ہے. خیال خوانی کرنا چاہتا تھا لیکن ٹیلی پیتھی کا پرندہ پر تولنے سے پہلے ہی تھک جاتا تھا. میں ایک دم سے پریشان ہو کر صوفے سے اٹھ گیا. مجھے خطرہ محسوس ہو رہا تھا. میں ٹیلی فون کی طرف بڑھا مگر میرے قدم ڈگمگانے لگے. بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچا. ریسیور اٹھا کر غلام باقی کے کمرے کا نمبر طلب کیا. مجھے آپریٹر کی آواز سنائی دی. اس نے کہا، جسٹ اے منٹ پلیز. یہی ایک آخری فقرہ سنائی دیا. اس کے بعد میرے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا. میرا خیال تھا میں خود کو سنبھال سکتا ہوں. میں نے آنکھیں بند کر لیں. اپنی تمام قوتوں کو یکجا کر کے سنبھلنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس وقت تک گھٹنوں کے بل فرش پر آ گیا تھا. سر زمین کی طرف جھک رہا تھا. دونوں ہاتھ بھی قالین پر ٹکے ہوئے تھے. میں اٹھنا چاہتا تھا مگر اٹھ نہیں سکتا تھا. ریسیور ہاتھ سے چھوٹنے کے بعد لٹک رہا تھا. ادھر سے ادھر جھول رہا تھا. اس میں سے آواز آ رہی تھی لیکن اب میری سماعت اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ میں آواز نہیں پہچان سکتا تھا. یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ آپریٹر کی آواز ہے یا غلام باقی کی. ایک زمانہ میری ٹیلی پیتھی سے خوف زدہ ہے. ایک دنیا مجھے شاہزور تسلیم کرتی ہے اور یہ شاہزور اس وقت فرش پر گھٹنے اور ہاتھ ٹیکے ہوئے تھا اور اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا تھا. مجھے یہ بھی نامعلوم ہو سکا کہ میں کس وقت فرش پر جھکے جھکے اوندھے منہ گر پڑا. قدرت اشارہ دیتی ہے کہ دنیا کا ہر شاہزور ایک نہ ایک روز منہ کے بل گرتا ہے. جو کبھی نہیں گرتا، جسے کبھی زوال نہیں آتا، وہ قائم و دائم رہنے والی ذات صرف خدا کی ہے. دشمن اپنا کام کر چکے تھے. میں بھی اپنی طرف سے بہت محتاط تھا. جس ہوٹل میں قیام کرتا ہوں وہاں کچن کے سپروائزر تک ضرور پہنچتا ہوں تاکہ میرے کھانے پینے کی چیز میں کوئی نقصان دہ ملاوٹ نہ ہو. اس بار بھی میں سپروائزر تک پہنچ چکا تھا اور مطمئن ہو چکا تھا. سمینہ میرے ساتھ کافی پینے آئی تھی. اس کی پیالی ویسے ہی رہ گئی تھی. اس نے اسے منہ نہیں لگایا تھا. اس کے باوجود وہ بے قصور اور انجان تھی. میری کافی میں کس نے مضرساں دوائی ملائی تھی یہ میں بعد میں معلوم نہ کر سکا. ایک اندازہ تھا، سمینہ کی ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد جو لڑکی اس کی جگہ ڈیوٹی پر آئی تھی شاید وہی دشمنوں کی اعلی کار تھی. میں نے آپریٹر سے کہا تھا کہ وہ غلام باقی کے کمرے سے رابطہ قائم کروائے. آپریٹر نے جواب دیا تھا، پلیز 1 منٹ انتظار کریں. اس کے بعد ہی میرے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا تھا. بعد میں اس ریسیور سے کچھ آوازیں سنائی دی تھیں. شاید رابطہ قائم ہو گیا تھا اور غلام باقی دوسری طرف سے مجھے مخاطب کر رہا تھا، یا پھر رابطہ قائم نہیں ہوا تھا اور آپریٹر معذرت کرتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا. بہرحال یہ تو بعد میں معلوم ہو گیا کہ غلام باقی سے رابطہ قائم نہیں ہوا تھا. اگر ہوتا تو وہ تیر کی طرح میرے پاس پہنچتا. پتہ نہیں وہ کہاں تھا اور اس پر کیا گزر رہی تھی. یہاں تو مجھ پر جو گزر رہی تھی اس کا علم مجھے نہیں تھا. میں تو حیات بدستِ موت کے مصداق زندہ تھا اور کہیں مردہ پڑا ہوا تھا. وہ رات گزر گئی. دوسرے دن مجھے ہوش آیا. میں نے رسونتی کی آواز سنی. بڑی نکاہت سے پوچھا، تم کہاں ہو؟ یہی میں پوچھ رہی ہوں، تم کہاں ہو؟
پچھلی رات سے بے ہوش پڑے ہو، ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو یہ کون سی جگہ ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ وہ ہوٹل کا کمرہ نہیں تھا، میں ایک آرام دہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ ایک وسیع و عریض خوابگاہ تھی جہاں کا قیمتی سامان اور اس کی آراستگی دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ وہ کسی بادشاہ سلامت کی خوابگاہ ہو سکتی ہے۔ دشمن بڑے ستم ظریف ہوتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں مگر آرام سے کرتے ہیں، اور جو دشمن آرام سے رکھتا ہے اس کی دشمنی بڑی دوگلی ہوتی ہے، یعنی نقصان بھی کرتا ہے اور آرام پہنچا کر ہم سے فائدہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دیکھنا یہ تھا کہ وہ مجھے آرام سے رکھ کر مجھ سے کیا فائدے حاصل کرنا چاہے گا۔ ادھر رسونتی میری سوچ پڑھ رہی تھی اور میرے ذریعے اس بیڈ روم کے متعلق معلومات حاصل کر رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، یہاں سے باہر نکلو تب معلوم ہوگا یہ کون سی جگہ ہے۔ میں آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا سر چکرانے لگا، در و دیوار ادھر سے ادھر ڈولتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ اس نے کہا، بہتر ہے تھوڑی دیر آرام کر لو۔ میں پلنگ کے سرہانے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، پھر بولا، شیبا کو اسی طرح کسی خوابگاہ میں بند کیا گیا تھا۔ وہ باہر نکلنا چاہتی تھی لیکن اسے اجازت نہیں ملی۔ وہاں کے کھڑکی دروازے بند تھے، یہاں بھی یہی نظر آ رہا ہے۔ میں تھوڑی دیر بعد چلنے پھرنے کی کوشش کروں گا، تم شیبا کے متعلق بتاؤ۔ میں کئی بار اس کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کر چکی ہوں لیکن وہ سانس روک لیتی ہے۔ میں نے حیرانی سے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بھلا کیوں سانس روکے گی؟ ہم سب حیران ہیں وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ جناب شیخ صاحب کہتے ہیں اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہے، اسے سانس روکنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ بھلا کوئی سانس روکنے کے سلسلے میں کیسے مجبور کر سکتا ہے؟ یہ تو شیبا کے اپنے اختیار میں ہے۔ تم بھول رہے ہو سکتا ہے اس پر تنویمی عمل کیا گیا ہو، کسی عامل نے اسے اپنی معمولہ بنا کر یہ سختی سے حکم دیا ہو کہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی وہ سانس روک لیا کرے۔ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس طرح اس عامل نے شیبا سے ہم سب کا رابطہ ختم کر دیا ہے، ہم اس کے متعلق معلومات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ فرہاد، کیا پھر ہمارے ساتھ وہی چال چلی جا رہی ہے؟ پہلے شیبا کو اغوا کر کے جزیرے پہنچایا گیا اور آرمر کو وادی کاف، اس بار بھی شیبا کو اغوا کیا گیا، آرمر کی جگہ تم ان کے ہاتھ آ گئے ہو۔ دشمن اتنے نادان نہیں ہیں، وہ اتنی گھسی پٹی چالیں نہیں چلیں گے۔ بات کچھ اور ہے، ابھی میرا دماغ کام نہیں کر رہا، میں کچھ توانائی حاصل کر لوں پھر اس معاملے پر غور کروں گا۔ اعلیٰ بی بی سے رابطہ قائم کرو، میرے موجودہ حالات بتاؤ اور اس کے متعلق رپورٹ دو کہ وہ مشین تک پہنچنے کے لیے کیا کر رہی ہے۔ رسونتی نے بیزاری سے کہا، مشین کو جہنم میں جانے دو، مجھے تمہاری فکر ہے۔ دشمنوں کی قید میں ہو اور اپنی فکر چھوڑ کر دوسروں کی باتیں کر رہے ہو۔ مجھے فکر کیا کرنا ہے؟ دیکھ رہی ہو دشمنوں نے آرام سے رکھا ہوا ہے، یقیناً کوئی مقصد ہے، ورنہ وہ مجھے زندہ نہ چھوڑتے، پہلی فرصت میں گولی مار دیتے۔ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ ہوتا کہ کس بڑے ملک یا کس سپر طاقت نے مجھے ہلاک کیا ہے۔ جناب شیخ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ تمہیں زندہ رکھنے کے پیچھے دشمنوں کا کوئی خاص مقصد ہے، اور وہ اسی پہلو پر سوچ رہے ہیں کہ تمہیں زندہ رکھنے والے دشمن کون ہو سکتے ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، پہلے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، پھر سیدھا لیٹ گیا۔ رسونتی نے کہا، باتیں نہ کرو، آرام سے سو جاؤ، دوبارہ اٹھنے کے بعد شاید تازہ دم ہو سکو۔ پتہ نہیں کمبختوں نے مجھے کافی میں کس قسم کی دوا ملا کر دی تھی، اب تک کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ رسونتی کے بولتے بولتے میری آنکھ لگ گئی، میں پھر غافل ہو گیا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کتنا وقت گزرتا جا رہا ہے۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے رسونتی اور آرمر کی آواز باری باری سنی۔ وہ میرے لیے بہت پریشان تھی، تھوڑی تھوڑی دیر میں آتی جاتی رہتی تھی۔ آرمر نے کہا، میرے بھائی تمہیں پتہ ہے تم کتنے گھنٹے تک سوتے رہے؟ بہن رسونتی بہت پریشان ہیں، میں انہیں سمجھا رہا ہوں کہ پریشانی سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم چلنے پھرنے کے قابل ہوگے تو خود ہی وہاں سے نکلنے کا راستہ بنا لو گے۔ میں نے پوچھا، شیبا سے رابطہ قائم ہوا؟ اس کی طرف سے مایوسی ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا وہ ہمارے پہنچتے ہی سانس کیوں روک لیتی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، خوابگاہ کا دروازہ اچھی طرح بند ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، اب مجھے اٹھنا ہی پڑے گا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، ادھر ادھر نظر دوڑائی تو پلنگ کے ساتھ والی میز پر کھانے کا بہت سا سامان نظر آیا۔ دودھ سے بھرا ہوا جگ، اوولٹین، تازہ پھل اور خشک میوے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ایک ہی گلاس میں دودھ ڈال کر 2 گھونٹ پیا، پھر اس میں اوولٹین کو حل کیا۔ اس کے بعد ایک سیب اٹھا کر چباتے ہوئے دودھ کا ایک ایک گھونٹ پینے لگا۔ رسونتی کہہ رہی تھی، خدا کا شکر ہے کہ تمہیں کھانا مل رہا ہے، یقیناً اب توانائی بحال ہوگی۔ میرے کھانے کے دوران خوابگاہ کا دروازہ کھلا، پھر میں نے 2 آدمیوں کی صورتیں دیکھیں۔ ایک کے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی،
آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا۔ دوسرے نے خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی کہا، ہیلو مسٹر فرہاد، کیسی طبیعت ہے؟ دیکھو ہمیں تمہارا خیال ہے، تمہارے جیسے شازور کو کمزور دیکھ کر ڈاکٹر لے آیا ہوں۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے سانس روک لی، پھر سانس دوبارہ لے کر مسکرا کر بولا، اچھا شاید میڈم رسونتی میرے دماغ میں پہنچنا چاہتی ہوں گی یا آرمر ہوگا۔ وہ تم پر جان دینے والی شیبہ بھی ہو سکتی ہے۔ تمہارے ہاں تو ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ایک فوج ہے، لیکن افسوس وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب فرہاد کچھ کھا پی لیں تو ان کا معائنہ کر لینا۔ مجھے یاد آیا شیبہ بھی اسی طرح نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے کچھ کھانے پینے کو دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا تھا، اس کے لیے ایک نسخہ تجویز کیا تھا، لیکن اسے کچھ ایسی دوائیں دی گئی تھیں کہ وہ پھر سو گئی تھی۔ اب میں سونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اوولٹین کا ایک گلاس ختم کرنے کے بعد کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کسی ڈاکٹر یا دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہمارے مہمان ہو، تم سے زیادہ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کی دوائیں تمہیں استعمال کرنی چاہیے۔ کیا تم زبردستی استعمال کرواؤ گے؟ میری کیا مجال کہ فرہاد جیسی ہستی سے کوئی بات منوانے کے لیے جبر کروں۔ میں نے اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر پوچھا، کیا شیبہ تم لوگوں کی قید میں ہے؟ ہاں سنا تو ہے وہ اسی محل کے کسی حصے میں ہے۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ ملنا چاہے گی تو ضرور ملاقات ہو جائے گی۔ میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ملاقات کے لیے اس سے اجازت لینا ہوگی؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس خواب گاہ سے باہر تم قدم نہیں رکھ سکو گے۔ یہاں کے تمام مسلح افراد گونگے بہرے ہیں، وہ کچھ بولنا نہیں جانتے، صرف گولی چلانا جانتے ہیں۔ خواب گاہ کے دروازے سے تمہارا ایک پاؤں نکلے گا تو گولی تمہارے ایک پاؤں میں لگے گی، 2 پاؤں نکلیں گے 2 گولیاں لگیں گی۔ اپنے پورے وجود کے ساتھ نکلو گے تو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کتنی گولیاں تمہیں چھلنی کر دیں گی۔ میں نے اس کی باتوں کے دوران دروازے کی طرف دیکھا، وہ بند تھا، اندر کی طرف چٹکنی وغیرہ نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو میں اسے لگا کر دروازے کو بند کرتا، پھر اس کی اتنی پٹائی کرتا کہ وہ سانس روکنا بھول جاتا۔ ہم سب پریشان تھے کہ شیبہ رابطہ قائم کیوں نہیں کر رہی۔ رسونتی اور آرمر اس کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں، وہ سانس روک لیتی ہے۔ ایسے میں معلوم ہوا کہ وہ اس محل میں ہے، تو میں اس سے ملنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ میں نے اس شخص کو گھور کر دیکھا، پھر پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں تمہارے لیے ایک اسٹرینجر ہوں، ایک اجنبی۔ میں نے کہا، تم سے پہلے ایک اور اجنبی آیا تھا جو خود کو مسٹر ان نون کہتا تھا، اور تم مسٹر اسٹرینجر بن رہے ہو۔ آخر تم لوگ مشین کے لیے ایسا بچگانا کھیل کب تک کھیلتے رہو گے؟ اس نے پوچھا، تم کس مشین کی بات کر رہے ہو؟ واہ کیا تجاہل عارفانہ ہے۔ آج دنیا کا ہر مجرم ٹرانسفارمر مشین کے متعلق جانتا ہے اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ مسٹر فرہاد، ہمیں کسی مشین سے دلچسپی نہیں ہے، ہم صرف میڈم شیبہ کے غلام ہیں اور ان کے حکم کے بندے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو جاؤ اور شیبہ سے کہو میں ملنا چاہتا ہوں۔ ہم میڈم کے پاس جا کر کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ ہمیں بلا کر بہت کچھ کہہ سکتی ہیں۔ ہم ان کے حکم کے مطابق تمہیں یہاں لے آئے ہیں، جب ان کا دوسرا حکم ملے گا تو اس پر عمل کریں گے، اس وقت تک انتظار کرو۔ پھر اس نے ڈاکٹر سے کہا، واپس چلو، مسٹر فرہاد علاج کروانا نہیں چاہتے، ہم یہ رپورٹ میڈم کے سامنے پیش کر دیں گے۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ واپس چلا گیا۔ میں پھر تنہا رہ گیا۔ وہاں گھڑی تھی نہ کیلنڈر، یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کتنا وقت اور کتنے دن گزرتے جا رہے ہیں۔ رسونتی نے ایک دن کہا، یہ کوئی عجیب سا چکر چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں شیبہ کے حکم سے تمہیں لایا گیا ہے اور یہ سب اس کے حکم کے بندے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اپنے طور پر خیال قائم کرنے سے پہلے بہت سے پہلوؤں پر غور کرنا ہوگا۔ یہ خوابگاہ بہت وسیع و عریض ہے، بالکل شاہانہ طرز کی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پہلے شیبہ کے پاس کوئی محل نہیں تھا، اس کے احکامات کی تعمیل کرنے والے غلام نہیں تھے۔ شیبہ اس محل میں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، حالات ہمارے سامنے ہیں، اسے جبراً اغوا کیا گیا تھا۔ آخری بار جب میں اس کے دماغ میں تھا تو میں نے اسے جسمانی اور ذہنی طور پر بے حد کمزور اور مجبور پایا تھا۔ وہ خیال خوانی کے قابل نہیں تھی، سانس بھی نہیں روک سکتی تھی۔ رسونتی نے کہا، اور اب یہی شیبہ ہمارے آنے پر سانس روک لیتی ہے؟ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کیا اس کی نیت پہلے سے ہی یہی تھی کہ وہ ایک دن ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی؟ پہلے بھی ہم اس کی مرضی کے بغیر اس کے دماغ میں نہیں جاتے تھے، وہ سانس روک لیتی تھی، پھر ہمیں آنے جانے کی اجازت دیتی تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے اندر ہی اندر چپکے اپنے وفادار بنائے ہوں، یہ محل خریدا ہو، یا بہت ممکن ہے جن دنوں وہ تل ابیب میں رہ رہی تھی ان دنوں وہاں اپنے قوم کے لوگوں سے کوئی سمجھوتا کر لیا ہو۔
یہ بھی ہو سکتا ہے اس وقت بھی وہ تمہارے ساتھ اپنے ملک کے کسی شہر میں ہو۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے خود کو اغوا کرنے کا ڈرامہ پلے کیا ہو اور اس کے بعد تمہیں بھی اغوا کر لیا ہو؟ رسونتی، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر ہمیں جلد بازی میں شیبا کے خلاف نہیں سوچنا چاہیے۔ پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا تھی، آج کیا ہے، اور آئندہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ تم نہیں مانو گے، لیکن میں کہتی ہوں وہ اپنا یہودی رنگ دکھا رہی ہے۔ یہودی قوم میں بھی مائیں ہوتی ہیں، ان ماؤں کے سینے میں بھرپور ممتا ہوتی ہے۔ کیا تم یہ بھول سکتی ہو کہ اس نے ہمارے پارس کو کیسی بھرپور ممتا دی ہے، اسے کتنی محنت سے ہیرے کی طرح تراشا ہے؟ میں مانتی ہوں صرف یہودی قوم میں نہیں، دنیا کی ہر قوم میں مائیں ہوتی ہے اور ان کے سینوں میں بھرپور ممتا ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، ہر ماں کے دل میں صرف اپنی اولاد کے لیے ممتا ہوتی ہے۔ وہ دوسرے بچوں سے ضرور پیار کرتی ہے، لیکن جب آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو ممتا کا پلڑا اپنے بچے کی طرف جھکتا ہے۔ شیبا کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے تو ہو جائے گی۔ تمہارے بیٹے نے اس کے سینے میں ممتا کا رنگ بھر دیا ہے، اب وہ تم سے اپنا بیٹا ضرور چاہے گی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم یہ بھول رہی ہو کہ منجالی کا زہر میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ میں تمہاری بیوی ہوں، اس حقیقت کو میں جانتی ہوں، شیبا تو نہیں جانتی ہے۔ اگر وہ تمہارے خیال کے مطابق یہودی رنگ دکھا رہی ہے تو میں اسے اپنی میڈیکل رپورٹ سنا دوں گا۔ میں یقین سے کہتی ہوں شیبا اس وقت تمہارے دماغ میں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے جب وہ سانس روک لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے خیال خوانی کی توانائی بھی حاصل ہو چکی ہے۔ میں شیبا سے کہوں گا وہ مجھ سے بات کرے۔ جب تک میں تمہارے پاس رہوں گی وہ نہیں بولے گی، لہٰذا میں جا رہی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ اٹھ کر ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ ایک کھڑکی کے پاس جا کر اسے کھولنا چاہا تو پتہ چلا کہ وہ باہر سے بند ہے۔ وہ شاہانہ طرز کی وسیع و عریض خوابگاہ چاروں طرف سے بند تھی، لیکن حبس نہیں تھا۔ ایئر کنڈیشنر لگا ہوا تھا۔ اب میرا دماغ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو رہا تھا۔ اس ایئر کنڈیشنر کو دیکھتے ہی خیال آیا کہ میں افریقہ یا مشرق وسطیٰ کے کسی ملک میں ہوں۔ یورپ کے تمام ملکوں میں اچھی خاصی سردی پڑ رہی تھی، جہاں مجھے پہنچایا گیا ہے وہ کوئی گرم خطہ ہے، اسی لیے ایئر کنڈیشنر کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ میں نے چونک کر شیبا کی آواز سنی۔ وہ میرے دماغ میں بول رہی تھی، تم ٹھیک سوچ رہے ہو، اس خطے میں گرمی پڑ رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں یہ بھی ٹھیک سوچ رہا تھا کہ تم میرے دماغ میں بہت پہلے سے ہو۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں تم یہ آنکھ مچولی کیوں کھیل رہی ہو؟ میں پہلی بار اس وقت تمہارے دماغ میں آئی تھی جب رسونتی اور تم باتیں کر رہے تھے۔ میں نے سوچا میاں بیوی کے درمیان مداخلت نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے واپس چلی گئی۔ ہم تمہارا ہی ذکر کر رہے تھے، تمہیں واپس نہیں جانا چاہیے تھا۔ میرے متعلق تمہاری شریک حیات کی رائے بہت ہی خراب ہے۔ جو میرے متعلق اچھی رائے نہ رکھتا ہو یا نہ رکھتی ہو، میں اس کی موجودگی میں کچھ بولنا نہیں چاہتی۔ شیبا، سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارے رویے نے انہیں شک میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کی غلط فہمی دور کرو۔ وہ جب بھی تمہارے دماغ میں آتی ہے تم سانس کیوں روک لیتی ہو؟ میں صرف تم سے تعلق رکھنا چاہتی ہوں اور بس۔ اچانک ایسی کیا بات ہو گئی؟ تم میرے ساتھیوں سے کیوں بدظن ہو گئی؟ چلو میرے ساتھی نہ صحیح، تم خیال خوانی کے ذریعے جناب شیخ صاحب سے تو رابطہ قائم کر سکتی ہو۔ میں نے کہا نا، میں صرف تم سے تعلق رکھتی ہوں۔ صرف مجھ سے تعلق رکھنے کا یہ مطلب ہوا کہ پارس سے بھی تعلق نہیں ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ تمہارا خون ہے، میں اسے اپنی اولاد کی طرح چاہتی ہوں۔ تم کہاں ہو؟ اسی محل میں۔ تعجب ہے، اتنے قریب ہو اور مجھ سے دور رہ کر باتیں کر رہی ہو۔ تم بے حد کمزور تھے، تمہیں آرام کی ضرورت تھی۔ میں نے ساروں کو تاکید کی تھی کہ کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ اب تم ڈاکٹر کے علاج کے بغیر ہی صحت مند ہو چکے ہو۔ میں بلاؤں تو ضرور میرے پاس آ جاؤ گے۔ کیا آ رہے ہو؟ سنا ہے اس خوابگاہ کے باہر میری موت کا سامان کیا گیا ہے۔ تمہاری طرف کوئی انگلی بھی نہیں اٹھائے گا۔ اطمینان سے غسل کرو، لباس تبدیل کرو، پھر کمرے سے باہر نکل آؤ۔ کہاں آؤں؟ تمہاری رہنمائی ہوتی رہے گی۔ اچھی بات ہے، 1 گھنٹے بعد آ رہا ہوں۔ وہاں کی ایک ایک الماری میں میرے لیے عمدہ سوٹ اور طرح طرح کے ملبوسات تھے۔ ہر لباس کی مناسبت سے جوتے، جرابیں اور نیک ٹائیاں وغیرہ تھیں۔ میں نے ایک لباس اپنے لیے منتخب کیا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ میں جانتا تھا ایسے وقت شیبا موجود ہوگی تو بھاگ جائے گی، اور میں اسے بھگانا چاہتا تھا کیونکہ اس کی مخالفت میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، اور میں ان خیالات کو دماغ میں جگہ دے کر اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شیبا کے انداز گفتگو سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس محل کی مالکہ ہے، اور یہاں کے تمام مسلح افراد اس کے اشاروں پر چلتے ہیں۔
مجھے اس بات کی حیرانی نہیں تھی کہ میرے ناپ کے ملبوسات اور جوتے وہاں موجود تھے۔ دنیا کی تمام بڑی خطرناک تنظیمیں، تمام بڑے ممالک میں جہاں جہاں میرا ریکارڈ ہے وہاں میرے جوتوں کا سائز بھی لکھا ہوا ہے۔ دراصل حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ شیبہ کو اپنے اغوا ہونے کا کوئی غم نہیں تھا۔ اس نے یہاں پہنچتے ہی شاہانہ انداز کی زندگی شروع کر دی تھی۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔